أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغناهم الله ورسوله من فضله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم تیری خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ کہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ رب العزت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے قلب میں سب سے زیادہ اپنے حبیب علیہ التوحید والثناء کی محبت پیدا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ ربیع النور کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں علماء اہل سنت، سادات اعظام، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بڑے احسن انداز میں ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم حضور کے قریب رہیں گے، حضور کی محبت، حضور کا عشق جب تک ہمارے سینوں میں رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے۔ اور حضور کی محبت اور حضور کی عقیدت اس وقت ہمارے قلب میں زیادہ ہوتی ہے جب ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، سیکھیں گے۔ اسی لیے علماء ذوی احترام نے سرکار کے مختلف صفات پر مختلف انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ کوئی سرکار کے نسب مبارک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ دور حاضر میں یہ فتنہ چلا آ رہا ہے کہ معاذ اللہ العیاذ باللہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ معاذ اللہ کفر پر انتقال ہوا، العیاذ باللہ۔ رب تعالیٰ ان کے شر سے ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب تک پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں کی طرف منتقل ہوتا ہوا دنیا میں تشریف لایا ہے۔ سرکار کے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے، کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی دوسرے موقع پر سرکار کے نسب کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا۔ آج میرا موضوع یہ ہے کہ سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے 2-4 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ بھی فتنہ اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر اور معمولی انسان ہیں، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے چاہنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کے بکواسیں لکھ کر چھاپ کر عام کیا جا رہا ہے تاکہ عوام الناس کے قلب سے عظمت مصطفیٰ کو، محبت مصطفیٰ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن یاد رکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر کو رب تعالیٰ بڑھا رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت حضور کے ذکر کو گھٹا نہیں سکتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔
تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ لوگ بڑھ چڑھ کر محفل میلاد کے انعقاد کرتے ہیں، سرکار کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ عزیزہ ملت، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الاعظم ہیں، نائب مطلق ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مثلا دیکھیے، ہمارے پاس بھی اللہ نے کچھ اختیار رکھے ہیں، رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس پیسے کے ذریعے ہم کسی غریب کا گھر بنا سکتے ہیں، اسی پیسے کے ذریعے کسی یتیم بچے کا سہارا بن سکتے ہیں، اسی پیسے کے سہارے مسجدوں مدرسوں کے معاون بن سکتے ہیں، اسی پیسے کے سہارے ہم درجنوں نیک کام کر سکتے ہیں، اور اسی پیسے کو اگر چاہیں تو شراب پہ، جوئے پہ اور گانجے پر خرچ کر سکتے ہیں، غرضے کہ اس میں رب تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھوں کو رب تعالیٰ نے ایک طرح کی قوت دی ہے، ہم اس ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، چلنے والے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، کسی نابینا شخص کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اسی ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں اور دوسرے غلط کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اختیارات سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملے میں اللہ جل جلالہ نے دنیا کے سارے انسانوں کو کنگال بنا کے بھیجا ہے، چاہے کسی ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر اعلیٰ ہو، یا کسی بھی بڑے سے بڑے پوسٹ پر، منصب پر وہ فائز ہو، اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ فرض کو واجب کر دے، واجب کو فرض کر دے، سنت کو فرض کا درجہ دے دے، یا فرض کو سنت کے موقع میں لا کے رکھے۔ اس طرح کا اختیار رب تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ یہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم الرسول، جو چیز تمہیں رسول عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، آپ ان چیزوں کو لے لیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے میرا حبیب تمہیں منع کرے، جن چیزوں سے میرا حبیب تمہیں روکے، ان تمام چیزوں سے رکو اور دور رہو۔ رب تعالیٰ اتنا بڑا اختیار اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار یہاں دیکھیں، بخاری شریف کتاب الحج اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، رب تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے، رب تعالیٰ نے مکے کو حرم بنایا ہے، یہاں کا کوئی کانٹا بھی نہ کاٹا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائے، یہاں کی گھاس نہ اکھڑی جائے، کسی بھی چیز کو کاٹنا رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب یہ اعلان میرے آقا نے فرمایا تو حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ الا الاذخر، اے میرے آقا اذخر کو کاٹنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی اذخر ایک گھاس ہے جو گھروں کے چھت میں کام آتی ہے، قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اندر جو تختے لگائے جاتے ہیں وہاں استعمال ہوتی ہے، اور بہت سارے ضروری کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے حبیب اذخر کی اجازت چاہیے۔ اب غور کریں، ایک طرف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نہ کاٹا جائے، یہاں کی ہر چیز کو کاٹنے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے،
دوسری طرف اپنے خدا داد اختیارات کا اعلان کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے، اور کس چیز کو کاٹا جائے اور کس چیز کو نہ کاٹا جائے یہ سارا اختیار اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اے چچ جاؤ الا الاذخری الا الاذخر، ہاں اس گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، رب تعالیٰ حرم بنایا ہے، اور کون سی چیز کاٹی جائے اور کس کو حرام کیا جائے اس کا مکمل اختیار رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الحج میں ہے، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو رب تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، غور کریں، رب تعالیٰ اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا اقرا ابن حابس تمیمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ سر جھکا کر محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں فی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے حج فرض فرمایا ہے، فی کل عام، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت فی کل سنۃ وما استطعتم، سوال غور کریں، فی کل عام، پہلے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے لوگ اللہ نے حج فرض کیا ہے، اور دوسرے بار صحابی عرض کرتے ہیں کیا ہر سال کرنا ہے؟ اس سوال پر میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، اے اقرا بن حابس تمیمی، اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ہے، جیسا وہ فرض کیا ہے ویسا ہی رہے گا، ٹھہرو، انتظار کرو، میں وہی کا انتظار کرتا ہوں، وہی آنے کے بعد میں آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا، نہیں بلکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدا داد اختیارات کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت فی کل سنۃ، اے میرے صحابی اگر میں تمہارے سوال پر نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو یہ حج ہر سال تم لوگوں پر فرض ہو جاتا، ومستطعتم، اور تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں بھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اختیار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حج رب تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اس کی فرضیت کیسی رہے گی؟ سال میں ایک بار فرض رہے، 5 سال میں ایک بار فرض رہے، یا زندگی میں ایک بار فرض رہے، اس کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی کہ اللہ کے رسول نے ایسے مسائل میں پوری امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور بعض جگہ ایسا اختیار بھی ہے، ایسا پاور بھی اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، ایک حکم ایک صحابی کے لیے خاص کر دیا ہے، پوری امت کے لیے اس سے الگ رکھا ہے، مستثنا رکھا ہے۔ مثلا آپ مسلم شریف اٹھائیے، حضرت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا،
خطبے میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھ کر قربانی کی، نماز کے بعد قربانی کی ہے، ان کی قربانی ٹھیک ٹھیک ہو گئی، اور جو لوگ نماز سے پہلے قربانی کیے ہیں وہ کھانے کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ جس نے قربانی کی ہے خطبے کے بعد، عید کی نماز کے بعد، فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، تو آپ کی قربانی پوری ہو گئی۔ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے، تلک شاۃ اللحم، وہ کھانے کی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ جب یہ خطبہ سنا ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ عید خوشی منانے کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے عیدگاہ کو آنے سے پہلے ہی اپنے گھر کی بکری کو قربان کیا، ذبح کیا، قربانی کر دی ہے، اور اس کا گوشت کھانے کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تلک شاۃ اللحم، وہ کھانے کی بکری ہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جاؤ دوسری قربانی کرو۔ آپ کو معلوم ہے قربانی کے جانور کی شرائطیں ہیں، اتنے سال کا ہونا ہے، اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونی ہے، بالکل موٹا فربا ہونا ہے، یہ سارے شرائط پائے جائیں گے تو جانور قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ اگر وہ شرائط پر وہ جانور پورا نہیں اترتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قربانی کرنے کے قابل کوئی جانور نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے۔ اللہ کے رسول، میرے پاس 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے، موٹا فربا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جاؤ اسی 6 مہینے کے بچے کی قربانی کرو، تمہاری ہو جائے گی، اور تمہارے سے کوئی کرے تو کسی کی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے ایک صحابی کو جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے نوازنے پر آئے تو الحمدللہ ایسی امتیازی شان عطا فرمائی، ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ اگر آپ کریں گے تو صرف آپ کی ہوگی اور آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے میں ایک حکم اپنے خاص ایک امتی کے لیے خاص کر دیا اور ساری امت کو اس مسئلے میں الگ رکھا ہے۔ اس لیے نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اسے میرے عزیزو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت جو بھی مشکل آئی ہے اس کا حل صحابہ کرام نے حضور سے چاہا ہے اور حضور انہیں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ سے روایت کردہ حدیث ہم پڑھتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ کی ساری نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اسی باب کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب میں، دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا فرمائے، جان و مال سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔